ہیں انگیج کیا جائے، بانی پی ٹی آئی کو کیسے انگیج کیا جائے؟ دو واقعات جب وہ وزیر اعظم تھے درپیش ہوئے تھے، کرونا اور 27 فروری کا، اور پولیٹیکل قیادت کو بلایا گیا تھا اور بانی پی ٹی آئی نہیں آئے تھے، اور نہیں وہ جب کسی اور پولیٹیکل اینٹی کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ ندیم صاحب، ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے، صرف ایک ہی دو واقعات کو لے کے نہیں ہے اس کو پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے. میرے خیال میں بہت کچھ ہو گیا ہے، اور رجیم چینج ہو گئی ہے، بیچ میں 2 حکومتیں چلی گئی ہیں، خان صاحب خود 6 دنوں سے جیل میں ہیں، گولیوں کا بھی شکار ہوئی. یہ تو لوگوں نے ویسے مذاق ہی بنا لیا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو گولی لگی ہے، کسی کے کان پہ جوں رینگی ہے. اگر ایک سابق وزیر اعظم کو گولی لگی، اللہ نے اس کی جان بچائی، جان چلی جاتی خدا نخواستہ معاذ اللہ، پھر کیا ہوتا؟ اگر یہ گولی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی اور بڑے عہدیدار کو لگے، اس پہ تو پورا نظام ہل جائے. تو کیا سابق وزیر اعظم کی کوئی سینکٹی نہیں ہے؟ تو بڑی چیزیں ہوئی ہیں ندیم صاحب، ان چیزوں سے آگے جانا ہوگا. خان صاحب نے کسی ایسی ایکٹیویٹی سے انکار نہیں کیا، لیکن ہر کوئی شخص جو ہے وہ عزت چاہتا ہے، اور ہر کوئی نہیں، شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو پراپر انگیج کیا جائے. اب جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہی ہے کہ نہیں گئے، ٹھیک کیا ہے. ان کو یہ ایک غیر منتخب حکومت ہے، ان سے بات ہی نہیں کی جا سکتی. تو پھر آپ بتائیں نا کہ یہ تو ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ چلتے رہیں، وہ اپنی جگہ چلتے رہیں گے اور معاملہ یہی رہے گا. نہیں، جب آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بناتے ہیں اور پراپر ایک ماحول بناتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اب آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو اگر اگلے ہفتے مثال کے طور پہ اگلی جمعرات کو کوئی آپ نے میٹنگ رکھنی ہے، بیچ میں آپ کے 3-4 دن کا گیپ ہے، آپ انگیج کیجئے اپوزیشن کی لیڈرشپ کو، آپ ہمیں انگیج کیجئے. ہم خاد صاحب سے جا کے ملتے ہیں، ہمیں آپ راستہ دیجئے وہاں ملنے کی، ملاقات کی. میں تو چلو یا کچھ اور لوگ وکیل ہونے کی وجہ سے جا کے مل لیتے تھے، میری تو خیر 4 مہینوں سے میری بھی پابندی ہے، مجھے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا اڈیالہ کی انتظامیہ کی طرف سے. لیکن اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے دیا جائے، وہ وہاں خان صاحب سے بات کریں گے اور اس کے بعد آپ ایک فروٹفل ریزلٹس دیکھیں گے. اور خان صاحب کو جیل میں کیوں تا نہیں، قیامت آپ نے لیکن یہ رکھا بھی ہوا ہے؟ تو کون دیکھیں سے ان نا پہ علی محمد خان جینوئن صاحب، کیسز یہ ہیں؟ بھی سارے دیکھیں. پولیٹیکل کیسز بنائے نہیں، ہیں، علی سارے محمد خان پولیٹیکل صاحب یہ کیسز بھی ہیں. دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنا ویٹ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کے پلڑے میں ڈالا ہے، اپنی پارلیمانی پارٹی کے پلڑے میں نہیں ڈالا کہ جو جانا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہیں، انہوں نے صحیح کیا ہے، یہی ہونا چاہیے تھا. پارلیمانی پارٹی کو کس نے کہا ہے کہ وہ جائے؟ نہیں، میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو جب ایک چیز ہو گئی اس کے بعد تو ظاہر ہے آپ اس کو آپ اس طرح سے ٹھیک تو نہیں کر سکتے. جب ایک فیصلہ ہو گیا کہ اب نہیں جانا، تو وہ تو پھر خان صاحب نے کیا کہنا تھا. خان تو ایک دفعہ جب خان صاحب نے جب ان کو کنوے ہو گیا کہ نہیں گئی آپ کی پارلیمنٹری پارٹی، نہیں گئی یا آپ کی پارٹی نہیں بیٹھی، تو ظاہر ہے انہیں پارٹی کو بیک کرنا تھا. اگر آپ پہلے سے انگیج کرتے، ہمیں ان سے ملاقات کا موقع ملتا، ڈسکشن ہوتی. مستقبل میں اگر آپ نے ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بجائے اس کے کہ لیڈرشپ سے ملائیں، عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں، پیرول پہ وہ باہر آ سکتے ہیں. ان پہ غلط کیسز ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ آپ نے کون سا جو ہے وہاں بڑے کوئی آپ نے جید فقہا بٹھائے ہیں جنہیں عمران خان صاحب پہ کیسز سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، فیک کیسز 2 نمبر آپ نے بنائے ہوئے ہیں. اور آج عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کے لیے تیار ہو، کل وہ باہر ہوں گے. تو اس طرح نہ کریں. اگر آپ سنجیدہ ہیں ملک کی بچاؤ کی سلامتی کے اس کام میں، تو پھر آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر سے بات آپ کو کرنی پڑے گی.